الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكر الله في الرخاء يذكرك في الشدة او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی یاد کا ایک انعام ذکر فرماتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم، کہ جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد فرماتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ فاذکرونی، حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اس سے بڑا کیا انعام چاہیے کہ میرا اور آپ کا تذکرہ ان کے دربار میں ہو رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں ہمارا ذکر کریں گے تو پھر ہمیں نوازے گی بھی، کیونکہ بادشاہوں کو اصول ہے کہ بادشاہوں کے اگر کسی کا تذکرہ خیر ہو تو از خود ہی جو عملہ ہوتا ہے، وزراء ہوتے ہیں، وہ اس کو انعامات اور اس کو خلعتیں اور جاگیریں اس کے نام کر دیتے ہیں کہ بادشاہ نے اس کا اچھا تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے مفسرین نے بھی اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ اذکرکم بالعنایت، کہ میں تمہیں اپنی عنایات کے ساتھ یاد کروں گا، یعنی جب میں یاد کروں گا تمہیں تو پھر اپنی عنایات کی باری تم پر کر دوں گا، لیکن فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو۔ انسان کیسے یاد کرتا ہے؟ 3 طریقے پر یاد کرتا ہے۔ ایک ذکر مثبت ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ایک یہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ایک ذکر منفی ہے کہ جب نفس اور شیطان جو اللہ کے دشمن ہے وہ جب انسان کو اپنی طرف بلاتے ہیں تو اس کو اپنا مولا یاد آتا ہے۔ یوسف نے فرمایا قال معاذ اللہ، اسلام نے کیا فرمایا؟ قال معاذ اللہ، اور اللہ کو یاد کیا۔ کب یاد کیا؟ جب گناہ نے ان کو کھینچنے کی کوشش کی۔ یہ تو یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ اس کو بند کرو، اس کو بند کرو، کھولو تو۔ قال معاذ اللہ کہا، فوراً اللہ کو یاد آئے۔ جب کہا قالت ہی تلک، کہ آؤ گناہ نے ان کو کھینچا، تو فوراً کیا فرمایا؟ قال معاذ اللہ، اللہ تیری پناہ۔ اس میں طریقہ بتا دیا کہ گناہ سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب گناہ تم کو دعوت دے تو فوراً مولا کو یاد کرو۔ یہ طریقہ بتایا ہے۔ یہ قصہ کیوں نقل کیا؟ ہمارے حضرت والا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف السلام کا جب پوری کہانی اور پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ واحد ایک ایسی سٹوری ہے اور ایسا قصہ ہے جو پورا ایک ہی جگہ پر بیان ہے،
نہ باقی قصے متفرق جگہ پر حکمت کے مطابق بیان کیے ہیں، لیکن یوسف السلام کا پورا قصہ اس میں اللہ تعالی نے بتایا کہ جو حسن ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو، اپنے آپ کو بہادر نہ سمجھو حسن کے مقابلے پر، یہ تمہیں کھینچ لے گا۔ پیغمبر پر حملہ آور ہو گیا، دیکھو آپ کے حسن کی وجہ سے، یوسف السلام کے حسن کی وجہ سے شیطان نے اس کو کمزوری بنایا دوسروں کی، اور پھر بچنے کا طریقہ بھی بتایا یوسف السلام نے، قال معاذ اللہ، سب سے پہلے اللہ کی پناہ مانگی، واستبق الباب، پھر گناہ سے بھاگے، یہ ہے، یہ گناہ سے بچنے کا طریقہ بتایا، یہ اللہ کو یاد کرنا کہ اللہ کا نام لیا اور پھر دوڑے، کدھر دوڑے؟ مولا کی طرف دوڑے، ففروا الی اللہ، یہ فرار الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑنا، کیا یہی دوڑنا ہے بھائی، یہ ٹانگوں سے دوڑنا، ٹانگوں سے بھی دوڑنا ہے، دل سے بھی دوڑنا ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے 3 طرح دوڑنا ہے، آنکھیں بھی بچا کے دوڑنا ہے، جسم کو بھی دور لے جانا ہے، اور دل کو بھی بچانا ہے، پھر انسان بچتا ہے۔ اگر دل وہیں چھوڑ دے اور جسم کہیں ہو تو بچت نہیں، اگر جسم بھی وہیں رہ جائے تو تب بھی بچت نہیں، آنکھیں بھی جب تک وہ ہاتھ سے نہیں پھیرے گا تب بھی بچت نہیں، بھاگتا جا رہا ہے دیکھتا جا رہا ہے تب بھی بچت نہیں۔ جو فرماتے تھے قلبن قالبن اور عینن، اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ ایک بار جب یہ مضمون کراچی میں بیان فرمایا، حضرت کی فقیر کے ساتھ عجیب محبت اور شفقت تھی، تو مجھے ٹیلی فون کرا، لینڈ لائن فون ہوتے تھے، حضرت میر صاحب سے کہا کہ مولانا کو یہ مضمون سناؤ، کیونکہ مولانا میرا مال آگے بھی پہنچاتے ہیں۔ بہت پرانی بات ہے جب موبائل فون نہیں ہوتے تھے۔ وقت اول بات دوڑے وہاں سے، اس لیے انسان کہہ دیتا ہے ماحول ایسا ہے اس لیے میں گناہ کر لیتا ہوں، جی ماحول خراب ہے ہمارا، انگلینڈ ہے نا جی حضرت، ماحول خراب ہے، لیکن اس ماحول میں آپ پر کوئی حملہ آور تو نہیں ہے، آپ ہی حملہ آور ہوں گے، کوئی اگلا تو حملہ آور نہیں ہوگا۔ یہاں تو اگر کسی کے ساتھ تھوڑا سا بھی زبردستی انسان کرنے کی کوشش کرے تو مقدمہ درج ہو جاتا ہے، وہاں اللہ نے ماحول کو بیان کیا ہے، ورابضت التی ہوا فی بیت یا نفسی، یہ ماحول بیان کیا ہے کہ یوسف صلی اللہ علیہ السلام کو پھسلانے والی کون سی خاتون تھی، عورت تھی جس کے گھر میں یوسف تھے۔ یہ اتنی لمبی عبارت جو آئی ہے، اگر فصاحت بلاغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نام ذکر کر دیتے کہ فلاں نے پھسلایا یوسف کو، لیکن لمبی عبارت ذکر کی ہے جو فصاحت کے قانون کے بھی خلاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ماحول بتلانا چاہتے کہ ہمارے یوسف کا ماحول کیا تھا، اور ہمارے یوسف نے مقابلہ کیا کہا، قال معاذ اللہ واستبق الباب، یہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کو ذکر منفی کہتے ہیں کہ جب نفس اور شیطان گناہ کا تقاضا لائیں اس کو مولا یاد آ جائے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب کچوکا لگاتا ہے نیک انسان کو شیطان، تذکروا، ان کو اپنا مولا یاد آ جاتا ہے، فاذا مبصرون، تو جو ذرا سی دیر کے لیے اندھیرا آیا تھا وہ چھٹ جاتا ہے، دوبارہ راستہ نظر آ جاتا ہے۔ اور تیسرا یاد کرنا، ہمہ وقت دل میں ان کا خیال رہنا کہ ہمارا بھی کوئی مولا ہے، ہمارے اوپر بھی کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا مولا ہے، دل سے یاد کرنا، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل سے یاد کرنا، یہی عاشقوں کی عادت، یہی عاشقوں کا شیوا، میرے حضرت کا شعر ہے، یہی عاشقوں کی عادت، یہی عاشقوں کا شیوا، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل سے یاد کرنا، دل میں خیال رہتا ہے، مولا کا خیال ہے، دل کے نہا خانے میں مولا بیٹھے ہیں، اللہ ہے دل کے نہا خانے میں۔ مجھے متنبی ایک کتاب ہے ہمارے اشعار کی، اس کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، پہلا شعر ہی ہے، عذل آواز لحول قلب لتائی وحب الاحبت منہ فی سودائی، اے ملامت کرنے والوں
تمہاری ملامت تو میرے دل کے باہر پھرتی ہے، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ میرے دل کے نہا خانے میں ہے، تمہاری ملامت تو وہاں پہنچتی نہیں۔ تو انسان اور مولا کا جو عاشق ہوتا ہے، اللہ سے جس کو محبت ہوتی ہے، تو اس کے دل کے نہا خانے میں مولا ہوتا ہے، سارا کچھ باہر ہوتا ہے۔ یہ دل سے یاد کرنا ہے، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل سے یاد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ انعام فرماتے ہیں اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں میرا آپ کا تذکرہ مولا کے دربار میں ہو تو ہم ان کا ذکر کریں، ان کو یاد کریں، اللہ اللہ کرے، کوئی تسبیح پھیرے، پھر دیکھیں ہمارا وہاں کیسے تذکرہ ہوتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر اکیلے میں یاد کرتا ہے میں اکیلے میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجمع میں یاد کرتا تو اس سے اچھے مجمع میں ان کو یاد کرتا ہوں۔ ان کے بارے میں ملا علی قاری نے فرمایا کہ وہ مجمع کس کا ہوتا ہے؟ فرمایا فرشتوں کا مجمع ہوتا ہے، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح مقدسہ کا مجمع ہوتا ہے، اور یہ اکرام کی ارواح مقدسہ کا مجمع ہوتا ہے۔ اس مجمع میں اللہ فرماتے ہیں فلاں بن فلاں فلاں لوگ فلاں جگہ پر بیٹھ کر مجھ کو یاد کر رہے ہیں، لہذا میں آسمانوں پر تمہارے سامنے ان کو یاد کر رہا ہوں۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ بعض لوگ ذکر اذکار کرتے ہیں اور انعامات کیفیات کو ڈھونڈتے ہیں، بھائی کیفیات مطلوب نہیں ہے، جب اتنی نفس سری آگے کہ ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ واشکرولی، میرے شیخ فرماتے تھے پہلے اپنی ذات ذکر کی کہ پہلے انعام دینے والے کو یاد کرو، واشکرولی بعد میں نعمتوں میں مشغول ہونا۔ شکر کا تعلق نعمت کے ساتھ ہے اور ذکر کا تعلق نعمت دینے والے کے ساتھ ہے۔ پہلے نعمت دینے والے کو یاد کرو، پھر نعمتوں میں پڑھنا۔ ایسا نہ ہو کہ نعمتوں میں جا کر دینے والے کو بھول جاؤ، پہلے ان کو یاد کرو۔ اذکرونی، پہلے ہمیں یاد کرو، اور ہم انعام دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں یاد کریں گے۔ واشکرولی، پھر نعمتیں جو دی ہیں ان نعمتوں مشغول ہوگا، اس میں ہمیں شکر، پھر شکر بھی مولا کو یاد کرنا ہے، بلکہ اس کی عجیب مثال دی ہے۔ فرمایا کہ نعمت میں مشغول ہو کر شکر کرنا، یہ آئینے اور میرر میں اللہ کو دیکھنا ہے، اور ذکر کرنا براہ راست دیکھنا ہے۔ آدمی اپنے پیارے کو ایک تو براہ راست دیکھے اور ایک اس کی تصویر دیکھے یا میرر میں اس کی فوٹو کو دیکھے، تو دونوں دیکھنا ہے، دونوں میں کچھ فرق تو ہے کیفیات میں، لیکن دونوں دیکھنا ہے۔ تو شکر کرنے والا، نعمت پر شکر کرنے والا، دراصل وہ بھی مولا کو یاد کرتا ہے لیکن نعمتوں کے واسطے سے، اور ذکر کرنے والا براہ راست مولا کو یاد کرتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتے دوسری آیت میں ایک اہم نقطہ بیان کیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ ایسا اللہ کی محبت غالب، ہر وقت مولا یاد ہے، اٹھتے بیٹھتے جاگتے اس کو مولا یاد ہے، ہر وقت بیٹھتے بھی مولا کو یاد کرتا ہے، کھڑے ہوتے بھی مولا کو یاد کرتا ہے، سوتے بھی مولا کو۔ وہ انسان کی یہ حالتیں ہیں، یا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے، اس وقت مولا کو یاد کر رہا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، عجیب نقطہ اس میں بیان کیا ہے ہمارے دادا مرشد مولانا شاہ عبد الغنی پھول پھول رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آج جو ہماری سوچیں فاسد ہیں اور ہماری سوچیں غلط ہیں، یا سوچوں میں ہمیں فکر افکار اور پریشانیاں ہیں، پر میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری فکر اس لیے خراب ہے کہ اس سے پہلے ذکر نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے ذکر کا ذکر کیا ہے، پھر فکر کا ذکر کیا ہے کہ جب تم مجھے یاد کرو گے تمہاری فکریں بھی میں اچھی کر دوں گا۔ اگر میں اور آپ چاہتے کہ میری اور آپ کی فکر اچھی ہو، ہمیں تو فضول کی فکر ہے، ہمیں اس چیز کی فکر ہے جس کی فکر اللہ کر رہے ہیں۔ کہ روٹی کہاں سے آئے گی، اس کی فکر تو اللہ تعالیٰ نے کر دی، ہم نہ آپ کو روٹی دیں گے۔ بھائی 4 مہینے کے ماں کے پیٹ میں تھے، ہم نے اس وقت ہی روٹی لکھ دی تھی۔ تو یتفکرون کو مرتب فرمایا یذکرون پر، کہ جب تم ذکر کرو گے، ہمیں یاد کرو گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہاری سوچیں اچھی ہو جائیں گی، تمہاری سوچوں میں روشنی اور نور والی بات آئے گی، تم یہ اچھی باتیں سوچو گے۔ یہ فکر کی صلاحیت تمہاری جو آج ضائع ہو رہی ہے، معمولی چیزوں پر ضائع، ہمیں دودھ کی فکر ہے، ہمیں صبح نوکری میں جانے کی فکر ہے، ساری رات اسی فکر میں پڑا ہوا ہے۔ یہ اس لیے فکر کا اتنا بڑا خزانہ اس لیے دیا ہے۔ یہ خزانہ کیوں غلط خرچ ہو رہا ہے؟ کیونکہ یذکرون نہیں ہے۔ اگر اللہ کو یاد کرتا تو فکریں اچھی کرتا، اس کی فکریں خود بخود اچھی ہو جائیں گی۔ وہی فکر کرتا کہ یار یہ اللہ نے آسمان زمین کیسے بنایا ہے، اس میں فکر، یعنی اپنی فکر کے ذریعے بھی مولا تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے میرے حضرت والا کے شعر بڑا عجیب شعر ہے،
چھایا ہے دل پہ جب سے تیری یاد کا عالم، چھایا ہے دل پہ جب سے تیری یاد کا عالم، ہر ذرہ مجھے مظہر جانا نظر آیا۔ اللہ ہر چیز میں مجھے تیرا پتہ ملتا ہے، جب سے میرے دل پر تیرا ذکر اور فکر غالب ہے تو ہر چیز میں آپ ہی مجھے نظر آتے۔ کوئی کام تو ہو، دیکھو یار اللہ نے دیکھو کیسے کر دیا، یہ کیسے کر دیا، تو ہر قدم اور ہر لمحہ مجھے آپ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ فکر میں جلا آ گئی، فکر میں روشنی آ گئی، فکر میں نور آ گیا، کیونکہ ہمارا دل جو ہے اس میں اندھیرا رہتا ہے، کیونکہ نفس اس کو قابو رکھتا تو اندھیرا ہے۔ ورنہ رومی فرماتے ہیں کہ اندھیرا کا علاج روشنی ہے، اندھیرے کا علاج اندھیرا نہیں ہے۔ تم روشنی لاؤ اندھیرا ختم ہو جائے گا، بگانا بھی نہیں پڑے گا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل افکار خود دوڑ جائیں گے، باطل ہی دوڑ جائے گا، افکار تو دور، اور باطل ہی دوڑ جائے گا۔ زہوقا فرمایا کہ باطل ہے ہی بھاگنے کے لیے، لیکن بھاگے گا کب؟ جب آپ روشنی لے کر آئیں گے۔ اور روشنی کیسے پیدا ہوگی؟ یذکرون اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ آپ اللہ کے ذکر کریں گے، روشنی آئے گی، دل منور ہوگا۔ جب دل منور ہوگا اچھی باتوں کی فکر کرے گا، اور جن باتوں کی فکر ان کی فکر نہیں کرے گا۔ اپنی فکر کی صلاحیت کو اور عقل جیسی عظیم الشان صلاحیت کو اس دنیا کی دنی اور معمولی چیزوں پر خرچ نہیں کرے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو عظیم الشان نعمتیں دی، ایک عقل کی نعمت اور ایک عشق کی نعمت۔ دو عظیم الشان نعمتیں ہمارے پاس ہیں، کسی مخلوق کے پاس نہیں۔ نہ ایسی عقل ہے نہ عشق ہے، ایسی عقل نہیں نہ ایسے عشق ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام غزالی نے نقل فرمائی حدیث، کہ جب عقل کو پیدا کیا تو گھوڑے کی شکل تھی، فرمایا اقبل تو وہ آگے آگے، فرمایا ادبر پیچھے چلا گیا، فرمایا کہ یہ میں انسان کے اندر رکھوں گا۔ ہمیں اللہ نے یہ عقل کا خزانہ دیا ہے۔ آپ اس عقل کے خزانے کا اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیاوی چیزوں میں جب یہ عقل کا خزانہ خرچ ہوا، کائنات حیران ہے کہ انسان نے کیا کیا ترقی کر لی، یہ عقل خزانے کی وجہ سے۔ اور اپنا وقت جب آیا تو اس وقت انسانوں کو یاد دلایا، یاد رکھو کہ سائنس کا تعلق جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نظام کے ساتھ ہے، یاد رکھو۔ ایسا نہیں ہے کہ آج سے 200 سال 500 سال پہلے والے یہ چیزیں نہ بنا سکتے، یہ نہ سمجھو۔ لیکن ہر چیز کا جب ٹائم آتا ہے، اس ٹائم پر وہ چیز کسی انسان کے دل میں ڈال دی اور اس نے فکر استعمال کی، اس نے بجلی بنا دی، اس نے ٹیلی فون بنا دیا، ہم نے کہا واہ 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 واہ۔ لیکن خالق مولا ہے، یاد رکھو۔ ہر وقت چیز کا ایک وقت ہے۔ پہلے کھاد کی فرٹیلائزر کیوں نہیں بنی، جس کی وجہ سے اتنی زیادہ کراپس پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ پہلے ضرورت نہیں تھی، لوگ تھوڑے تھے، ان کے لیے سیدھی سادی فصل ہی کافی ہو جاتی۔ جب لوگ بڑھ گئے، اللہ نے جو ہے فرٹیلائزر کا نظریہ ہمارے دماغ میں ڈال دیا، ہم نے کھاد بنا لی۔ وہ بھی وقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فکر ڈالی ہے، ورنہ جب اس کی ضرورت نہیں تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے فکر بھی نہیں ڈالی۔ موٹر گاڑی پہلے کیوں نہیں بنی 500 سال 400 سال پہلے یا رسول اللہ کے زمانے میں؟ اس لیے کہ اسے ضرورت نہیں تھی، لوگ اتنے مضبوط اور طاقتور تھے کہ وہ گھوڑے کیا پیدل سینکڑوں میل سفر کرتے تھے، پیدل۔ بقی بن مخلد جو امام احمد بن حنبل کے جو شاگرد ہے، ان کے بارے میں حضرت نے لکھا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 21,000 مائل پیدل سفر کیا انہوں نے حدیث کے لیے۔ 21,000 اگر ان سے کوئی کہہ دیتا نہیں یہ 200 مائل پر کوئی محدث ہے، وہ کہتا معمولی بات ہے، اچھا یہ قریب ہے، اور اپنا ڈنڈا لیتے اور چلے جاتے ہیں۔ اب ان کو موٹر گاڑی کی ضرورت کیا تھی؟ بولو بھائی۔ ہم جیسے جب کمزور آ گئے تو موٹر گاڑیاں آ گئی۔ ہر چیز کا وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ جو عقل اور عشق اور محبت اپنی، یہ عشق کا مادہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدم السلام چونکہ عاشق تھے، در مولا کو نہیں چھوڑا، اللہ نے زمین پر بھی ڈال دیا، چلو زمین پر، چلو بڑا اللہ میں کہاں جاؤں، میں تو آپ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ زمین پر رو رو کے ایسا خدا کو منایا، اللہ نے فرمایا اے آدم قیامت تک جو آدمی بن کے رہے گا، آدمی کا مطلب ہے جو آدم کے راستے پر ہو، لندنی کا مطلب ہے جو لندن والا،
آدمی کا مطلب ہے آدم کے راستے والا. اے آدمی جو آدم کے طریقہ آدم تیرے طریقے پر رہے گا اس پر ہم ایسی عنایات کر دیں گے جیسے آپ پر کر دی. اس لیے مولانا رومی فرماتے آدمیت لحم و شام و پوست نیست. آدمیت اس گوشت اور اس قد کاٹ کا نام نہیں ہے. آدمیت جز رضائے دوست نیست. آدمیت تو مولا کو راضی کرنے کا نام ہے. جو مولا کا راضی کر رہا ہے وہ آدم کے راستے پر ہے کہ غلطی بھی ہو جائے تو پھر بھی انہی کے قدموں میں گرے. اس لیے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا اے اللہ آپ سے قریب ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا بچوں سے سیکھو. اللہ کیسے؟ تاکہ بچوں کو ماں مارتی ہے پھر بھی ماں کے پاؤں ہی کو چپڑتا ہے، ٹانگوں کو چپڑتا ہے. فرمایا اسی طرح کوئی بھی حالت پیش آ جائے ہمارے در کو نہ چھوڑے، ہم اس کو اپنا مقرب بنا لیتے ہیں. چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. ایک اللہ والے نے ہمارے حضرت واقعہ سناتے، ایک اللہ والے گزر رہے تھے، ایک ماں اپنے بچے کو پیٹ رہی تھی اور پیٹتی پیٹتی دروازے سے باہر نکال کر کنڈی لگا دی. تو بچہ دروازہ پیٹ رہا، اماں اماں بھی کر رہا اور پھر تھک ہار کر وہی سو گیا چوکھٹ پر. تو ماں پہلے تو آہو فغاں کی آواز آواز نہیں آ رہی تو ماں کو بھی فکر ہو گئی، او کیا ہو گیا بھائی میرے بچے کیا ہوتا. دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ننھا منا بچہ دروازے کی چوکھٹ پر مٹی میں اس کا جو نا چہرہ ہے اور آنسو اس کی گالوں پر ہے. چیخ مار کر اٹھا کر سینے سے لگا لیا تو وہ اس اللہ والے کی ایک آہ نکلی، اے اللہ اگر تیرے در پر بھی بندہ یوں پڑا رہے تو کیسے دروازہ نہ کھلے. جبکہ ماؤں کو محبت تو آپ نے دی ہے، مادرانا مہرمنا موختن، ان ماؤں کو محبت کرنا تو میں نے سکھا. اللہ فرماتے ہیں ورنہ ان میں کیا محبت، میں نے محبت سکھائی ہے تو مجھے تم سے کتنی محبت ہوگی. تو مادہ عشق رکھا ہے ہم نے. دو چیزیں عجیب نعمت، عقل اور یہ. اور عقل کس لیے دی؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض. ان چیزوں کے فکر کے لیے جو مولا تک پہنچائے. اور وہ کیسے فکر میں جلا کیسے پیدا ہوگی؟ یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرو گے تو فکر بھی اچھی آئے گی. نہیں یہ جو فضولیات میں فکریں نہیں رہیں گی. آپ یہ دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارے یضیق الصدر بما یقولون کہ ان لوگوں کی، ان منافقین، ان مشرکین، ان یہودیوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے جب آپ باتیں سنتے ہیں. آج ہم ایسی بات سن لے تو ہم 10 گالیاں نکالتے اس شخص کو، کبھی مل جائے تو 4 جو نا جھاپڑ بھی لگا دیتے ہیں. لیکن رسول اللہ کو کیا بتایا؟ فسبح بحمد ربک، آپ تسبیح بیان کریں، آپ ذکر اذکار تسبیح کریں، سبحان اللہ کی الحمدللہ کا تسبیح کریں جب ایسی باتوں سے دل تنگ ہو. کیونکہ دل کی تنگی ان کی باتیں سننے سے آپ کا دل تنگ ہوا، جب ہمارا ذکر کرو گے ذکر کے نور سے وسیع ہو جائے گا، پھر فکر ہی نہیں رہے گی. یہ سن لو، یہ بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں. باتیں تو سب کے خلاف ہوتی ہیں، خاندان والے کریں، اپنے کریں، خیر کریں، دل تنگ ہوتا ہے، پھر منہ سے کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے. کچھ نے کہا بھائی سبحان اللہ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. پیغمبر سلام کو علاج بتایا. یزیق کو صدر کے ما یقول، آپ بتائیں پیغمبر سر نبی کا سینہ علم نشرح لک صدرک وہ بھی باتوں سے تنگ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ ہمیں یاد کرنا. جب یاد کرو گے سینہ وسیع ہو جائے گا، سینے میں وسعت آ جائے گی. جب سینے میں وسعت آ جائے گی تو بس پھر ان کاموں میں نبی مشغول ہو جائے گا جن کی ان کی ذمہ داری دی گئی. تو بس میرے دوستو تینوں طرح اللہ کو یاد کریں، ذکر کا معمول بنائیں، کچھ نہ کچھ تسبیح روزانہ پھیریں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس کی خلوت نہیں اس کی جلوت نہیں، جس کی خلوت نہیں اس کی جلوت نہیں. جلوت کی تو ہم عبادات کرتے ہیں لیکن خلوت کی نہیں کہ کہیں بیٹھ کر تھوڑا بہت اللہ کو یاد کریں. بلکہ یہ روایت تو عجیب ہے جو بخاری شریف کے کہ 7 آدمیوں کا عرش کا سایہ ملے گا، ان میں ایک ہوگا ذکر اللہ خالین، کسی جگہ اکیلے بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا، ففاضت عینا، اور 2 آنسو نکل آئے. یہ 2 آنسو جو نکلے ہیں یہ عشق اور محبت کے آنسو، خوف کے آنسو نہیں. اچھی طرح سن لو کہ ذکر کرتے کرتے اتنی محبت کا جذبہ ہوا کہ آنسو نکل آئے. فرمایا اس کو عرش کا سایہ ملے گا. اگر زندگی میں ایک بار بھی نعمت مل گئی نا تو یہ بشارت مل گئی، اس لیے کہ دوام کا اس میں کہیں ذکر نہیں ہے. مرتن واحدہ بھی اگر ہو گیا تو تب یہ نعمت مل جائے گی. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب پیمانہ چھلکے گا، محبت کا پیمانہ چھلکے گا تو روئے گا خدا کی یاد میں. خوف سے رونا الگ چیز ہے، وہ تو الگ روایات ہے کہ مکھی کے سر جتنا آنسو نکل آ رہا وہ مل لے
تو اللہ تعالیٰ وہاں دوزخ حرام کر دیتے ہیں، وہ خوف کی وجہ سے۔ ایک ہوتا ہے عشق اور محبت میں رونا، انسان کسی پیارے کی یاد میں روتا ہے، فرمایا اتنا رو لے صرف میری یاد میں، کئی کونے خدرے میں یاد کرے، پپا اجنا بس دو آنسو ایسے نیچے گر گیا تھے، ایسے گال پر ڈھلک گئے، عرش کا سایہ دوں گا جس دن کسی شے کا سایہ نہ ہو۔ اور دل سے یاد رکھے، دل میں، اور جب نفس اور شیطان ٹافی پیش کرے تو بس ان مہذب بچوں کی طرح ہو جائے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ جس کو ٹافی کوئی مہمان پیش کرتا ہے تو اپنے ابا کو دیکھتا ہے کہ ابا ٹافی لوں یا نہ لوں، اگر ابا منع کر دے تو باوجود ہے کہ اس کا پسندیدہ چاکلیٹ ہے، لیکن وہ چھوٹا سا بچہ اپنے جذبات کو دباتا ہے اپنے باپ کی عزت کے لیے۔ فرمایا مہذب بندہ وہ ہے جب نفس و شیطان گناہ کی ٹافی پیش کرے تو ربا کو دیکھے، اس وقت ربا کے نام کو بلند کر دے کہ وہ ٹھیک ہے، کمزور ضرور ہے، وہ بہت ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیرے خاطر گلے کا گھٹنا منظور کرتے ہیں۔ بس میرے دوستو، آج اس اللہ تعالی نے عافیت کے ساتھ دورہ مکمل کرایا اور الحمدللہ آپ حضرات کی زیارت ملاقات ہوئی، تو اس دفعہ کی یہ اس سفر کی آخری مجلس ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے مطلقاً آخری نہ کہو، یہ ہم نے حضرت سے الفاظ کی تربیت بھی بہت حاصل کی، الفاظ کی تربیت، اور یہ قرآن کا حکم ہے لا تقولوا رائنا، ہمارے پیغمبر صاحب نے رائنا نہ کہو، چاہے تم کتنا اچھا معنی لو، ایسا معنی نہ، ایسا لفظ استعمال نہ کرو جس کے دو معنی نکلتے ہوں، لیکن قول انظرنا، بلکہ کہو کہ انظرنا۔ اس لیے ویسے روزہ اقدس پر بھی جائے تو یہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں انظرنا، یا رسول اللہ نگاہ شفقت فرمائیے، انظرنا الفاظ کی۔ اس لیے ہمارے حضرت والا ہمارے کہتے جی میں فلاں کو چھوڑنے جا رہا ہوں، فرمایا چھوڑنے کیوں جاتے ہو بھائی، پہنچانے جاؤ، چھوڑے ہم کیوں چھوڑے بھائی، ہمارا دوست ہے، پہنچانے جاؤ ان کو، چھوڑنے نہیں جاؤ، پہنچانے جاؤ۔ تو فرماتے تھے یہ حضرت سفر کرتے تھے، حضرت کے ساتھ ہم نے بڑے سفر کیے، تو اعلان ہوتا تھا یہ حضرت کی اس دفعہ کی آخری مجلس ہے، خالی آخری نہ کہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ حضرات سے ملاقات کرائے، بار بار آنا ہو اللہ کی رضا کے لیے اور عشق و محبت کی۔ میرے دوستو، یہی لمحات ہیں جب قیامت دن ہمارے صفحہ نامہ اعمال کھلے گا، کتنی سیاہیاں ہوں گی، لیکن کہیں کہیں کوئی ورق چمکتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی کو ہی بخشش کا بہانہ بنا دے، رحمت کے بہانہ میں جو ہے۔ تو بہرحال اب انشاءاللہ ہم تھوڑا ذکر کریں گے۔